الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بوچھال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائی دیے جائے۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم ہی نے حکم دیا تھا، اور پھر اس وقت مختلف ٹولیوں میں لوگ گویا قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جانے والوں میں کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سواریوں پر ہوں گے، یعنی ان کے اعزاز و اکرام کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور کچھ اپنے سر کے بل چل رہے ہوں گے، یعنی پیر اوپر اور سر نیچے، اس پوزیشن میں چل رہے ہوں گے۔ اس بات پر ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سر کے بل کس طرح چلیں گے؟ آدمی پیر کے اوپر چلتا ہے، سر کے اوپر کس طرح چلے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پیر پر چلنے کی طاقت دیتا ہے انسان کو، وہی اللہ سر کے بل چلنے کی بھی طاقت دے گا، اور وہ سر کے بل چلائے گا۔ تو اس طرح مختلف ٹولیوں میں مختلف کیفیت کے ساتھ جو ہے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف لوگ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بالکل چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دکھائی دے گی کہ یہ تو نے چھوٹی سی اور نیک کام کیا تھا، اور ذرہ برابر چھوٹی سی برائی کی ہوگی، چھوٹا سا گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ قیامت کے دن 4 قسم کے گواہ ہوں گے۔ پہلی قسم کہ زمین گواہی دے گی، دوسری قسم انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، چاہے اس نے اچھے کام کیے ہو یا برے کام کیے ہو، اس کے اعضاء ہی اس کی گواہی دیں گے۔
تیسری چیز اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، یعنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوگی۔ اگر اس کا نامہ اعمال اچھا ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر برائیاں ہیں تو اس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ خوشی خوشی لوگوں کو بتاتا ہوا پھرے گا۔ اور چوتھی چیز فرشتے ہیں جو گواہی دیں گے، جس کو اللہ نے ہمیشہ ہر وقت انسان کے ساتھ رکھا ہے، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ فرشتے گواہی دیں گے۔ تو 4 قسم کے گواہ ہوں گے۔ اب اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو قیامت کا دن اس کے لیے بڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت میں پریشان حال ہوگا اور ہر طرف مارا مارا پھرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج جب بالکل سر کے قریب ہوگا اور 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ابھی فی الحال سورج زمین سے سائنس لوگوں کے اعتبار سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور پر ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دنیا سے جو ہے دوری پر ہے۔ وہ اتنی کروڑ میل دوری پر سے سورج جو ہے جو گرمی پھینکتا ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر نکلنا دوپہر کے وقت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب سورج اتنے کروڑ میل دور سے اس کیفیت کے ساتھ اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، تو جب 1 میل کے دوری پر ہوگا سورج تو اس وقت کتنی گرمی ہوگی، اور یہ گرمی گنہگاروں کو ہی محسوس ہوگی، اور وہ اس کے بقدر جو ہے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی اور کیا پوزیشن اور حالت ہوگی۔ لیکن اگر جس نے نیک کام کیے ہیں، اپنی زندگی صحیح گزاری ہے، شریعت مطہرہ نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طرح وہ زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے قیامت کے دن بھی انعامات ہوں گے، اور اس کو وہ منظر اور قیامت کا دن بالکل ہلکا سا معلوم ہوگا۔ بعض لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے اندر سارا دن جو ہے گزر جائے گا۔ اور کچھ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ رب العزت کا سایہ گویا ان پر ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے رحمت کے سائے کے اندر ان بندوں کو رکھیں گے۔ حدیث کے مطابق ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی قسم منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب انصاف کرنے والا بادشاہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بادشاہ ہوتا ہے حاکم، اور اس کے ماتحت جو ہے گورنر ہوتے ہیں، اور اس کے ماتحت ان کے ماتحت دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی جو اپنے گھر کا حاکم ہے، اپنا گھر اس کے ماتحت چل رہا ہے، تو وہ بھی گویا اپنے گھر کا حاکم ہے، بڑا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جس کے تحت کچھ لوگ ہیں تو وہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تو بھی وہ یہ شخص جو ہے اس فضیلت میں داخل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت رحمت کے سائے میں رکھیں گے۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے تحت کوئی نہیں، جس کی ماتحتی میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تب وہ جو ہے اپنی باڈی کا حاکم ہے، اپنے جسم کا حاکم ہے۔ اگر وہ اپنی باڈی اور اپنے جسم کو بالکل صحیح طریقے سے رکھتا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں ملوث نہیں کرتا ہے، اور ان کو شریعت کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے، آنکھ صحیح استعمال کر رہا ہے، ہاتھوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے، پیر کو صحیح استعمال کر رہا ہے،
تو گویا وہ اپنی باڈی کا حاکم ہے اور ان کو جو ہے صحیح استعمال کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی رحمت کے سائے میں رکھیں گے۔ تو پہلا شخص ہوا جو منصف بادشاہ، دوسرا شخص وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی ہر وقت تو گویا اس کے ذہن میں مسجد ہو کہ کب نماز کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جاوے۔ تو دوسرا شخص جس کا دل مسجد میں ہو، تیسرا وہ شخص جو آپس میں محبت کرنے والا ہو، ایک دوسرے سے محبت وہ اللہ کے لیے ہو، کسی غرض سے نہ ہو، دنیاوی یا فاسد غرض سے نہ ہو، بلکہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن سے محبت کرے، وہ اللہ کے لیے کرے، تو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا شخص۔ چوتھا شخص جس کے متعلق فرمایا گیا وہ شخص ہے کہ ایک حسین خوبصورت لڑکی، حسب نسب والی لڑکی اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے مائل کرے، بلاوے، اور وہ شخص یوں کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک شخص وہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا، اتنی خاموشی کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے مال جو ہے صدقہ کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں شخص جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے لگے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاوے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہوگی وہ اسے دکھائی دے گی۔ اب ذرہ کہتے کس پر؟ ذرہ یہ تو ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا، اور ذرہ کہتے ہیں ایک دم بالکل چھوٹے سے چھوٹی چیز، جس کو علماء نے دو چیز میں بتلایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بند گھر کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہو تو اس سوراخ کے اندر سے جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس روشنی کے ساتھ کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل اندھیرے میں ہو اور سورج کی روشنی آ رہی ہو تو اس وقت اس روشنی میں غور سے دیکھو تو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی چیز، اتنا چھوٹا عمل اگر اس نے صحیح کیا ہے تو اس پر بھی اس کو بدلہ ملے گا، اور اگر اتنا چھوٹا گناہ کیا ہے تو اس پر بھی اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسری چیز ذرہ کو بیان کیا کہ کیڑی جو آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی کیڑی، وہ کیڑی بالکل کتنی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ ذرے کے اندر وہ بھی داخل ہے کہ اتنا بھی اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو دکھے گا، اور اتنا بھی برا کام کیا ہے تو اس کو بدلہ اس کو بھی ملے گا۔ اب یہ جو چار گواہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں، یہ گواہی اس وقت دیں گے اور اس گناہ پر دیں گے جس گناہ کی توبہ دنیا میں نہیں کی ہوگی۔ ورنہ اگر ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، تو پھر اس گناہ کے متعلق جو گواہی دینے والے ہیں وہ گواہی نہیں دیں گے، چونکہ ان کو وہ گناہ بھلا دیے جائیں گے۔ تو سچی پکی توبہ کرنے پر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کسی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کسی کا حق مارا ہے، ایسا گناہ ہے، تو پھر اس گناہ سے توبہ کی شکل یہ ہے کہ پہلے اس کا حق ادا کرے، اور پھر حق ادا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ رب العزت اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس گناہ کو معاف کر کے جو گواہی دینے والے ہیں، یعنی اپنی باڈی کے اعضاء یا فرشتے ہیں یا زمین ہے یا نامہ اعمال ہے، تو ان میں سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اسی کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو بھی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔